بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیٹ کا بڑھ جانا یا چربی چڑھ جانا آج ہمارے دور کا عام مسئلہ ہے، مگر اہل بیت کی تعلیمات میں اس کا علاج نہ صرف جسمانی ہے بلکہ روحانی، نفسیاتی اور اخلاقی بھی ہے۔ چربی کم کرنے کا علاج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کی روشنی میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز ہر علاج کا بنیادی ستون ہے۔ یہ قول دراصل پورے جدید میڈیکل سائنس کا نچوڑ ہے۔ انسان کے جسم میں چربی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ بے احتیاطی، بے حساب کھانا، بے وقت کھانا اور سستی ہے۔ نمبر 1، کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ کھانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس کے لیے چھوڑو۔ اس کی 3 عظیم فائدے ہیں۔ جسم میں چربی جمع نہیں ہوتی، کیونکہ جب انسان ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے تو جسم اسے چربی کی شکل میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے، کم کھانا معدے کو طاقت دیتا ہے، جس سے گیس، بد ہضمی، قبض اور پیٹ پھولنے جیسے مسائل نہیں ہوتے۔ بھاری پن اور سستی ختم ہوتی ہے، کیونکہ پیٹ بہت بھر جائے تو خون زیادہ معدے کی طرف جاتا ہے، جسم بھاری ہو کر سست ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول، کھانا زہر بھی ہے اور دوا بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کھانا جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ انسان کے لیے بیماری ہے۔ آج میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ پیٹ کی اندرونی چربی دل، جگر، گردوں اور ہارمونز کے لیے خطرناک ہے۔ نمبر 3، کھانے کے اوقات کی پابندی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں بے قاعدگی کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ یہ عادت چربی کم کرنے میں سب سے اہم ہے۔ فجر کے بعد ہلکا ناشتہ، مغرب سے پہلے یا بعد ہلکی غذا، رات سونے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے کھانا، رات دیر سے کھانا پیٹ باہر آنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستقل ورد، چلنا پھرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے کو عبادت سمجھتے تھے۔ کھانے کے بعد تھوڑا چل لیا کرو کہ یہ جسم کو طاقت دیتا ہے اور معدے کو قوت بخشتا ہے، چربی کو جلانے میں مدد دیتا ہے، شوگر لیول کو نارمل رکھتا ہے، سست میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ روزانہ 20 سے 30 منٹ تیز چہل قدمی پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 5، پانی کم، سادہ اور صحیح وقت پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیو، اس سے جسم میں چربی جمتی ہے۔ یہ بات آج بھی سچ ہے۔ کھانے کے بعد فوراً پانی معدے کو ٹھنڈا کرتا ہے، ہاضمہ سست ہوتا ہے، میٹابولزم رک جاتا ہے، چربی تیزی سے بنتی ہے۔ صحیح طریقہ، کھانے سے 30 منٹ پہلے پانی، کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ غذائیں جو چربی کم کرتی ہیں۔ شہد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد کو شفا قرار دیتے تھے۔ صبح نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد چربی کو توڑتا ہے۔ سرکہ۔ حدیث میں سرکے کی بہت سی فضیلت آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکہ پسند کرتے تھے۔ یہ معدے کو صاف کرتا ہے، چربی جلانے میں مدد دیتا ہے۔ زیتون کا تیل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زیتون کا استعمال کرو، یہ مبارک ہے۔ زیتون کا تیل پیٹ کی اندرونی چربی کم کرتا ہے، دل کو مضبوط رکھتا ہے، کولیسٹرول کم کرتا ہے۔ نمبر 7، سادگی اور کم خوراک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز زندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس سادہ، خوراک سادہ، طرز زندگی سادہ۔ ان کی خوراک عموماً یہ ہوتی تھی: دلیا، دودھ، کھجور، روٹی، سبزی۔ یہ خوراکیں آج بھی دنیا کی سب سے بڑی ویٹ لوس ڈائٹ میں شامل ہیں۔ نمبر 8، غصہ، ٹینشن اور حسد پیٹ بڑھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غصہ عقل کو برباد کرتا ہے اور دل کی روشنی بجھا دیتا ہے۔ سائنس کہتی ہے، غصے اور ٹینشن سے
کوٹیسول ہارمون نکلتا ہے جو پیٹ میں چربی بڑھاتا ہے۔ نماز، ذکر اور سکون دل کی کیفیت بہتر کرتے ہیں اور جسم خود بخود اپنا توازن بحال کر لیتا ہے۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانی اصول۔ جو شخص اپنا نفس ہلکا رکھے اس کا جسم بھی ہلکا رہتا ہے۔ یہاں نفس سے مراد ہے حرص، لالچ، بے تحاشا خانہ، سستی، غفلت۔ انسان جب اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے تو جسم بھی متوازن رہتا ہے۔